بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آیا نصیحت آئی وشفاء لما فی الصدور تمہارے دلوں میں جو روگ ہے جو سینوں میں جو بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے وہ ہدی و رحمت للمؤمنین اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آپ فرما دیجیے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل لوگ خوش ہوں ان چیزوں کے مقابلے میں جو انہوں نے جمع کر اس لیے کہ یہ بہتر کل فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما جو چیزیں انہوں نے جمع کر کے رکھی ہیں ان کے مقابلے میں اللہ نے جو رحمت کی ہے اللہ نے جو اپنا فضل عطا فرمایا ہے یہ بہتر اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزوں کو بیان فرمایا یہ بہت زبردست آیت ہے اور پورے عالم والوں کے لیے بھی تو خاص طور سے ایمان والوں کے لیے ترجمہ بنا لائے تمل والوں کے بنا اردو والوں کے بنا تمل والوں کے لیے پیچھے وہاں پر کتب خانے میں ترجمہ ہو رہا ہے وہ اللہ کا پہنچ جائے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی یا ایھا الناس اے انسان اس میں ایمان والوں کو مسلمانوں کو کہا ایسا نہیں بلکہ سارے ایمان والوں کو اور پورے قوت کے ساتھ اللہ فرمائے قد جاءتکم اے انسانوں تمہارے پاس آئی ہے کیا چیز موعظۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی تو اللہ جل جلالہ پوری کائنات کے رب ہیں رب العالمین ہیں تو اس رب کی طرف سے آئی ہے نصیحت کس کے لیے سارے انسانوں کے لیے تو یہ جو قرآن ہے یہ پوری انسانیت کے لیے یہ نصیحت ہے تو پوری انسانیت اگر فلاح پانا چاہے کامیاب ہونا چاہے تو اس کے لیے یہی ایک چیز ہے اور پھر اللہ فرما دیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رب کہتے ہی ہے ہر ایک کی ہر وقت کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کرنے والی ذات ایسی ذات کو رب کہتے ہیں تو ایسی مہربان ذات ایسی کرم فرما ذات ایسی نوازنے والی ذات اور عطا کرنے والی ذات کی طرف سے کیا آیا ہے اب جو لیں گے اس کو جو قبول کریں گے وہ فلاح پائیں گے یہ تو ساری انسانیت کے لیے ایک عام چیز بتائی پھر آگے فرمایا
وشفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو روگ ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کے لیے شفا بن کے آئے۔ اب جسم کی بیماریاں، بدن کی خرابیاں، اس سلسلے میں تو سب فکر مند ہیں اور سب اس سلسلے میں فکر بھی رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں علاج کرانا، پرہیز کرنا، ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے ہیں خود پریشان ہوتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہری بدن جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی غذا، اس کی دوا، اس کی شفا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نہیں رکھیں گے تو خود نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ بدن بھی اللہ کی نعمت ہے، ایسی چیز نہیں ہے وہ، اس لیے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ دیکھو کتنے پریشان ہوتے ہیں، ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کی منشا نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعضوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بعد امید سے رہتے ہیں لیکن آخر میں نا امید ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کچھ کا تو اندر ہی خاتمہ ہو جاتا ہے، اور کچھ نکلتے ہوئے بغیر جان کے، بغیر روح کے نکلتے ہیں، اور کچھ نکل کر تھوڑی دیر میں دنیا سے چلتے ہیں۔ اب یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ یسألونک عن الروح، اے ہمارے نبی آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ اب روح کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ ان کو سمجھ سکیں گے نہیں، عقل ساتھ نہیں دے گی، اس لیے اس کو سمجھنے کے بجائے یہ سمجھ لو یہ کہاں سے آئی ہے چیز۔ تو فرمائیے قل الروح من امر ربی، یہ روح اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ بس مختصر، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ آتی ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ چلی جاتی ہے۔ حکم ہوا تو روح آئی، حکم ہوا تو چلے گئی، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں، کوئی روک سکتا نہیں اور کوئی لا بھی نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی کر لو، کتنا بھی خرچ کر لو۔ تو ایک تو بدن کی بات ہے، اس کی حفاظت، اس کی شفا، اس کی دوا، اس کی غذا، اس کا خیال رکھنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طرح آج کل کے حالات جو ہیں اس کے لحاظ سے سن لیں کہ صحت اللہ کی نعمت ہے، نعمت کی قدر ہونی چاہیے، نعمت کی ناقدری نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے۔ تو اس لیے پہلی بات نعمت کی شکر گزاری ہو۔ وہ کیا ہے؟ نعمت دینے والا جو ہے، نعمت دینے والا، اس کے حق کو ادا کرنا، یہ ہے شکر گزاری۔ تو شکر کیا ہے؟ نعمت کے حق کو ادا کرنا۔ تو جو نعمت دے رہا ہے اس کے حق کو ادا کرنا، اور وہ بھی جان جان کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ادا کرنا۔ تو صحت ملی تو نعمت ہے، دولت ملی تو نعمت ہے۔ اس کے بالمقابل اگر صحت گئی، بیماری آئی، ہم نہیں چاہتے لیکن بیمار ہوتے ہیں۔ اب یہ 1.5-2 سالوں میں بہت احتیاط کرنے والے وہ بھی بیماری کا شکار ہوئے اور دنیا سے بھی چل بسے، ایسا بھی ہوا۔ تو بیماری ہم آئے، ہم پسند نہیں کرتے، چاہتے نہیں، لیکن آتی ہے اور اپنے ساتھ اپنے اثرات کو بھی لاتی ہے۔ تو بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، نادار ہو جاتا ہے، ناتواں ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ تو اب نہ چاہ کر یہ چیز اگر آ گئی، سمجھ رہے تو سمجھو کہ یہ رحمت ہے اللہ۔ تو صحت ملے تو نعمت ہے اور بیماری ملے تو رحمت ہے۔ وہ کیسے؟ صحت میں انسان عبادت کر سکتا ہے، دین کی خدمت کر سکتا ہے، اور اللہ نے پیدا کیا ہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے۔ اسی لیے تو اللہ نے جو ہے پیدا کیا۔
اب انسان صحت سے رہے تو یہ سب کر سکے، اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نعمت بتایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں، اس میں ایک الصحت صحت ہے، میری مرضی، میں جو چاہے کروں، میں جو چاہے کھاؤں، جب چاہے سوؤں، جہاں چاہے جاؤں، نہیں تیری مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو یہ نعمت ہے، نعمت کی ناشکری ناقدری نہ ہو۔ تو اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا۔ یہ جو پیشین گوئیاں ہیں، یہ جو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا اکثر لوگ دھوکے میں ہیں تو کیا ہے، ایسا نہیں، ہم اس زمرے میں نہ جائیں، ہم دھوکہ کھانے والوں میں نہ ہو، اس کی کوشش کرنا ہے، نتیجہ ایسا نکالنا ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ سب ہونا اتنا ہے، ہو کو جانا اتنا ہے، ہوا تو کیا، ایسا نہیں، ایسے لوگوں میں ہم نہ جائیں، ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو، اس کی کوشش کرنا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو صحت نعمت، بیماری آ گئی تو رحمت، اس لیے کہ انسان اب کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اب صحت کی حالت میں جو کرتا تھا وہ نہیں کر پا رہا ہے، اور اس کی عادت تھی پابندی سے کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیے بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ رحمت ہے۔ اور گناہ دھلتے ہیں اس کی وجہ سے، ایک ایک تکلیف جو ایمان والے کو ہوتی، ایک ایک کروڑ جو وہ لیتا ہے، ایک ایک آہ جو وہ بھرتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنا چاہتے، نیکیاں عطا فرماتے، ثواب سے نوازتے، اور بعض وقت تو اللہ جل جلالہ اس بندے کے لیے ایک بڑا مقام، ایک بلند درجہ اللہ طے کرتے، لیکن وہ اپنی عبادت سے، ریاضت سے، محنت سے وہاں نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اللہ جل جلالہ کچھ حالات ایسے لاتے ہیں اس کی وجہ سے اسے بہت جلد ترقی ہو جاتی ہے، اس مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کو جلالی ترقی کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جلالی ترقی ہے، جیسے اسکول میں ڈبل پروموشن دیتے ہیں، اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام دیتے ہیں اس کے بچے، لیکن خود نہیں چاہنا، بیماری کو نہیں بلانا۔ اس سلسلے میں ہماری طرف سے جو احتیاط ہو وہ ہمیں برتنا ہے، اس کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایمانداری ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دولت ہے تو انسان کچھ کر سکے، دین کی خدمت کر سکے، اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے، غیر غربا کو دے سکے۔ یہ سب چیزیں کب ہے؟ جب اللہ نے کچھ دیا ہو اور یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ملی ہو، تو یہ رحمت ہے۔ اور مال کو قرآن میں جگہ جگہ خیر بتایا گیا، خیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہاں، اس کے بالمقابل اگر غربت آ رہی ہے تو دولت اگر نعمت ہے تو غربت رحمت ہے۔ اب انسان تکلیف اٹھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو یہاں بھی اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو دھوتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب مومن کی ہر حالت اس کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر بن زہیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخبرت ان ابا بکر رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر بن زہیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیف الصلاۃ بعد هذه الآیۃ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ۔ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ، اس آیت کے بعد، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے،
موٹا ترجمہ سمجھانے کے لیے، جس نے ہماری کمر کو توڑ دیا ہے، ہم حواس باختہ ہو گئے ہیں، ہماری ہمتیں پست ہو گئی ہیں، اس کے بعد ہماری حالت کیسے سدھرے یا رسول اللہ؟ یہ ایسی آیت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ آیت پڑھی، اس میں اللہ جل جلالہ جو فرما رہے ہیں، لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِیِّ أَہْلِ الْکِتَابِ، اے ایمان والو، نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر مدار ہے۔ تم یہ سمجھ لیے کہ ہم ایمان لا لیے، ہو گیا، نجات پا گئے۔ اہل کتاب یہ سمجھ لیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اس طریقے سے صرف امیدیں بھر لینے سے کچھ بھی معاملہ نہیں حل ہوتا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی ایک بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ اللہ، اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ، اس آیت نے تو ہماری کمر توڑ دی۔ کیا مطلب؟ 60-70 سال انسان جیے، کتنی برائیاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں، اور ان سب کا اگر بدلہ اگر اللہ دینا چاہے، سزا دینے میں آئے، تو ہمارا کیا حال ہوگا یا اللہ؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور علماء کرام جانتے ہیں، من یعمل سوءا نکرا، ایک گناہ بھی کرے، ایک برائی بھی کرے، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یا رسول اللہ، ہمارا کیا ہوگا؟ زندگی بھر ہم سے اٹھے بیٹھے غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، کیا ایسا ڈر، سب کچھ کرنے کے باوجود اتنا ڈر؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھو سمجھایا، غفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ رحم فرمائے، اللہ تیری مغفرت فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے۔ ابو بکر، الست تمرض، کیا تم بیمار نہیں پڑتے؟ الست تنصب، کیا تم پہ حالات نہیں آتے، تھک ہار نہیں جاتے، نقصان نہیں اٹھاتے؟ الست تحزن، کیا تم غمزدہ نہیں ہوتے، تم پہ حالات نہیں آتے؟ الست تصیبک البلاء، کیا تم پر پریشانیاں نہیں آتی؟ کیا کیا سوال کر رہے ہیں؟ کیا کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ کیا کبھی مال و جان میں کمی نہیں آتی؟ کیا کبھی پریشانی تم پہ نہیں آتی؟ کیا کبھی آزمائش اور حالات تم پہ نہیں آتے؟ جب یہ سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، ہاں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو آیت پڑھی تھی اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما گئے، کل سوء عملنا جزینا، ہر وہ برائی یا رسول اللہ جو ہم سے سرزد ہوگی اس پر بدلہ دیا جائے گا، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پہلو سے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ تمہاری طرف سے تم بات کہہ رہے ہو، لیکن اوپر سے جو فیصلے ہو رہے ہیں، کبھی تم پہ بیماری آئی، کبھی تمہارے اوپر مصیبت آئی، کبھی تم پہ پریشانی آئی، کبھی نقصان اٹھانا پڑا، تو کیا ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو عرض کیا، جی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایمان والے کے لیے یہ سزا کی ایک شکل ہے کہ اللہ ان حالات کو لا کر اس کے گناہوں کو دھوتے ہیں۔ تو یہ ایک امید دلائی، ورنہ انسان مایوس ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت دلائے کہ حالات کیسے بھی آئیں پریشان نہ ہوں، گھبرا نہ جائیں، بلکہ حالات میں ہاں ڈھونڈ کر سوچ کر شکر گزاری کریں۔ شکر کیسے؟ یہ بھی دیکھو، اب ایک طرف حالات بول رہے ہیں، ایک طرف نقصان بول رہے ہیں، ایک طرف بیماری بول رہے ہیں، پھر اس پر شکر بول رہے ہیں۔ یہ کیا شکر اس طریقے سے اس معنی کر ہے کہ اس طریقے پر سوچے کہ یا اللہ یہ جو حالت آئی ہے، یہ جو بیماری آئی ہے، اللہ اس سے بڑھ کر بھی آ سکتی تھی، اتنے ہی پر اکتفا ہوا ہے، اس پر آپ کا شکر ہے اللہ۔ اس سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا کہ اللہ معاملہ چھوٹے ہی سے ٹل گیا کیا؟ تو اس لیے چھوٹی موٹی چیزیں آئے، یہ بیماری آئے، کچھ حالات آئے، ہم پریشان ہو جائیں، ایسی بات اللہ تعالیٰ سب کچھ سلامتی عطا فرمائے۔ کل کی بات ہے اور اس وقت کی بات ہے، ہماری خانقاہ میں جو ہے ایک عالم دین کو لایا گیا صحت کی خرابی کی وجہ سے،
سب دعا کریں اللہ ان کو صحت سلامتی عطا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے 35 لاکھ خرچ ہوں گے۔ یا اللہ، ایک معمولی چھوٹے مدرسے میں خدمت کرنے والا کمانے کھانے آنے جانے کے برابر 35 لاکھ کا خرچہ کیا کریں گے؟ بولے ذرا سن کر اللہ ہم کو صحت، اس لحاظ سے ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کریں، اتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں، ہم خود چل پھر رہے ہیں، اپنی ضروریات کو خود پورا کر رہے ہیں۔ یا اللہ، تو اس لیے ہر ایسی چیز جو ہم پہ آئے یہ سوچیں کہ اللہ اس سے بھاری چیز اور بڑی چیز آ سکتی تھی، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے اسی پر اکتفا کیا ہے، شکر ادا کریں۔ ہمارے حضرت دعوت برکاتہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دو باتیں ہیں، ایک چیز سے شکر گزاری پیدا ہوگی، ہمارے اندر شکر کا مزاج پیدا ہے، اور ایک چیز سے ہمارے اندر ناشکری آئے گی۔ وہ کیسے؟ دوسروں کی طرف جب نظر کریں گے اور دوسروں کی چیزوں پر جب نظر ڈالیں گے اور وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہمارے اندر ناشکری پیدا ہوگی۔ ان کی گاڑی ایسی ہے ہماری ویسی نہیں نا، ان کا موبائل فون ایسا ہے ہمارا ویسا نہیں نا، ان کی کمائی اتنی ہے ہماری اتنی نہیں نا، یہ سوچیں گے تو ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ شکر گزاری کیسے؟ اللہ آپ نے ہم کو کھانا دیا ورنہ ہم بھوکے ہوتے، آپ کا شکر ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں ٹھکانہ دیا ورنہ ہم بے سایہ ہوتے، آپ کا شکر ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں عزت دی ورنہ ہم بے عزت ہوتے، آپ کا شکر ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی ورنہ ہم بیوقوف ہوتے، پاگل ہوتے، اللہ آپ کا شکر ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا ورنہ ہم حیوان ہوتے، آپ کا شکر ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ورنہ ہم بے ایمان ہوتے ہیں، آپ کا شکر ہے۔ اس طریقے سے اللہ آپ نے ہمیں حافظ قرآن بنایا، آپ کا شکر ہے۔ اس طریقے پر اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر شکر ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ جل جلالہ ان حالات کی وجہ سے گناہوں کو مٹاتے ہیں، اور دوسری طرف کیا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہاتھ کو چھوا اور چھوتے ہی دیکھ کر محسوس کیا اور فرمانے لگے انک توعک وقعا شدیدا، یا رسول اللہ آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے، بہت شدید بخار ہے آپ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل، جی ہاں، اور ساتھ فرمایا انی اوعک کما توعک رجلا، مجھ پر ایسا بخار آتا ہے اور مجھے اتنی سخت بخار آتی ہے جیسے تم میں سے دو آدمیوں کو آتا ہے، ڈبل آدمیوں کا اتنا بخار ہے ویسا آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سمجھداری پر فوراً فرمایا یا رسول اللہ اجر بھی تو ڈبل ملتا ہوگا آپ کو۔ تو یہ ہے سمجھداری کی بات۔ تو جیسا امتحان ہے ویسا ہی اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے۔ تو اس لیے بخار آئے تو گناہ مٹتے ہیں ایک ایک اور اجر دیا جاتا ہے، اور جتنی شدت اس میں ہوگی اللہ کی طرف سے نوازش ملتی ہوگی۔ لیکن بولنا یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ شفاء لما فی الصدور جو ہے، یہ سینوں کے روگ اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے جو اللہ فرما رہے ہیں۔ اس میں ناشکری ہے، ناقدری ہے، سمجھتے ہیں، بے صبری ہے، یہ سب بیماریاں ہیں۔ اس کو نکالنا ہے، ہمارے اندر سے دور کرنا، اس کی ضرورت ہے۔ آج بہت جلدی غصہ آتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اسی لیے ہمارے سلسلے کی جو تعلیمات ہیں، جو مراقبے کرائے جاتے ہیں اور ایک ایک لطیفے پر جو محنت ہوتی ہے، اس میں ایک ایک بیماری کا علاج ہے۔ اب پہلا سبق لطیف قلب ہے تو اس پر محنت کراتے ہیں، تو اس سے دل خواہش کی جگہ ہے تو غیر غلط خواہش کو نکال کر صحیح خواہش اللہ کی محبت کو لایا جاتا ہے۔ یہ چیز ہے، اس پر محنت کریں گے تو اللہ سے محبت پیدا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی، نیک لوگوں سے محبت پیدا ہوگی، دین کی چیزوں سے محبت پیدا ہوگی، ورنہ وحشت ہوتی ہے۔
اچھی جگہ بلاؤ تو بھی انسان بھاگتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس بلاؤ تو پریشان ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے جیسے مزاج بگڑ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اچھی چیز دیے تو بھی پکا نہیں کرتا، بیزار کرتا، میٹھی چیز دیے تو بھی کڑوی نہیں بولتا. تو یہ جیسے طبیعت خراب ہوتی ہے تو اچھی چیز اس کو کڑوی لگتی ہے، اندر کا مزاج اور اندر کی طبیعت جب بگڑتی ہے تو اسے اچھی چیز بھی بری لگتی، نصیحت کرو تو بھی بری لگتی. یہ چیز لیکن جب طبیعت بدلے. اب اسی طریقے سے لطیف روح ہے دوسرا سبق، اس پر انسان محنت کرتا ہے تو غصے پر کنٹرول پاتا ہے. یہ اندر کی اصلاح ہو رہی ہے. ایسے ہی حرص ہے، حسد ہے، یہ چیزیں نکلتی ہیں جب اس پر اندر محنت ہوتی ہے. تو فرمایا شفاء لما فی صدور، سینوں میں جو روگ اور جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا بن کے جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں ایک صحابی سوال کرتے ہیں رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، غصہ مت. دوبارہ وہی بات، غصہ مت کر. سہبارہ وہی نصیحت، غصہ مت کر. اللہ تو کیسی کیسی تدبیریں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غصہ آئے تو کیا کرو؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اس لیے کہ کھڑا انسان زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، یہ اٹھا مارتا، وہ اٹھا پھینکتا، ادھر جاتا، اسے پکڑ دھکلتا. بیٹھنے کی ضرورت میں اٹھنے میں ذرا جو ہے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور لیٹا ہو تو اور ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایک لطیف تدبیر بتائی. اسی طریقے سے غصہ زیادہ آئے گا تو پانی پی لو. پانی کیا کرتا ہے؟ جیسے آگ لگتی ہے تو پانی سے بجھایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے پانی پی لو. تربیت دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، علاج کیا جا رہا ہے باطنی بیماریوں کا. ایک اللہ والے کے پاس ایک نوجوان ہے، حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے. صبح بولتے تھے کہتے ہیں کسی سے کہتے ہوئے ٹینشن کہتے ہیں، کسی سے ڈپریشن کہتے ہیں. اللہ عجیب ہے. ہمارے حضرت فرماتے صحابہ رضی اللہ عنہ کی ڈکشنری میں یہ دو چیزیں نہیں رہی، ایک ٹینشن ایک ڈپریشن. تو وہ نوجوان آیا، اگر بولا حضرت مجھے بہت غصہ آتا، بولے بیٹا ذرا گلاس میں پانی لاؤ. بولے تھوڑا پانی لایا. تو پہلی بات ہے جب وہ بولا مجھے غصہ آتا ہے تو حضرت بولے دل بڑا کر لو. بولے کیا؟ بولے دل بڑا کر لو. تو وہ پوچھا حضرت دل کیسا بڑا کرتے ہیں؟ آج کل آپریشن اگر کوئی دل چھوٹا کرتے بڑا کرتے سو بول رکھے کیا کہ کچھ ہوتا ہے. ڈاکٹر بھی کہے تو بولے تمہارا دل بڑا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دل بڑا کر لو. تو وہ پوچھتا ہے نوجوان، وہ بزرگ بولتے ہیں دل بڑا کر لو. تو وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ دل کیسے بڑا کرنا؟ تو بولے بیٹا ذرا گلاس میں پانی لاؤ. بولے اب وہ لے کر آیا تو اتنا نمک اس میں اٹھا کر ڈالے، ملا کر اسے دیے، پیو. بولے اب وہ پیتے ہی ایک دم کھکارنے کھانسنے تھوکنے لگا. حضرت اتنا کڑوا ایسا ہوتی ہے نا پینے کے واسطے ایسا کیا ہوا؟ نہیں اتنا کڑوا ایک پیو بولتے نا. اچھا چھوڑو بھائی. بڑے برتن میں، آندھرا کی زبان میں بندی میں چاندرا والے دستے بڑے برتن میں پانی لاؤ. بولے اب پانی لایا ہوا، اتنا ہی نمک اٹھا کر اس میں ڈالے، اب ملا کر اس میں سے تھوڑا پانی دیے، پیو. بولے تو پی لیا. تو بولے دیکھو بیٹا نمک پہلے اتنا ہی تھا، ابھی اتنا ہی ہے، لیکن پہلے برتن کیا تھا؟ چھوٹا تھا. اب برتن کیا ہے؟ بڑا ہے. تو بات وہی ہوتی ہے، دل چھوٹا رہا تو وہ کڑوی لگتی، غصہ آتا ہے. دل بڑا کر لے تو بڑا کر لے نہیں چاہتا. جان اس کو رپورٹ دیکھتا نا کون پر دل بڑا کریں گے. آئندہ مجلس تو آگے اپنی حضرت رپورٹ کوچنگ میں کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. تو شیطان جو ہے وہ کس طریقے سے کس کو کیا کرنا ہے کرتا ہے، یہ بننا ہے مجھے. ہم ایک طرف سے فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں شیطان آ کر پورا کھیل بگاڑ دیتا.
بعض وقت تو کچھ نیکی کا کام کر کے آتے، نیک جگہ جا کر آتے، اور فوراً بعد ایسا ہم سے ایک کام ہوتا ہے، حیران ہو جاتے ہیں، اور گھر والے بھی بولتے ہیں وہاں جا کر کوئی ایسا کرے نہ کرو، یہ بھی ہو جاتا ہے اللہ کا۔ اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسری چیز فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن کیا ہے؟ سینوں کے روگوں کے لیے شفا۔ تو اس لیے ہمارے بزرگان کی جو ہم کو تعلیم دیتے ہیں، تو باطن کا جو علاج کرتے ہیں، اس کی دوا، اس کی شفا، اس پر جو محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی بے لوث خدمتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے مانگ کر، اللہ کی طرف سے لے کر یہ انسانیت کو دیتے ہیں۔ اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ اس کی تربیت کیسی ہو، اس کی اصلاح کیسی ہو، اس کا سہل طریقہ کیا ہے۔ کہ ہمارے حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ سے ایسی دعائیں مانگی، اللہ سہل راستہ عطا فرما، آپ تک پہنچنے کا آسان راستہ عطا فرما، ایسی نسبت عطا فرما، ایسی دعائیں اللہ سے مانگ کر یہ نقشبندیہ طریقہ جو ہے اللہ کے نام کو دل میں نقش کرنے کا، یہ بندوں کو سکھایا، یہ طریقہ بتایا۔ اس کی وجہ سے دل میں جو ہے تبدیلی آتی ہے، مزاج بدلتے ہیں، طبیعت بدلتی ہے، یہ انسان ترقی کرتا جاتا ہے، اندرون کے لحاظ سے اس کے اندر سدھار آتا جاتا ہے۔ تو دو باتیں تو یہ ہوئی، آگے دو باتیں فرمائی، وہ ہدی و رحمت للمؤمنین، اور یہ باعث ہدایت ہے، ہدایت کا راستہ ہے اور رحمت ہے، یہ ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے عطا فرمایا اور رحمت کے واسطے عطا فرمایا۔ ایسی بڑی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مفت عطا فرمائی۔ اللہ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ اللہ نے جو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا شکر کریں۔ وہ خیر مما یجمعون، دنیا بھر کی چیزیں جو جمع کرتے ہیں اس سے یہ بہت بہت بہتر ہے۔ تو اس لیے ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی قیمتی ہے، اور جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اس کا ہم صحیح طور پر حق ادا کرنے والے بنے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ یہ بھی تو صبر اور شکر کی جو نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل جلالہ بے حد اس کو پسند فرماتا ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ نے خود اعلان فرمایا لئن شکرتم، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، لأزیدنکم، عربی جاننے والے جانتے ہیں تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں، آگے پیچھے تاکید ہے اس میں، ضرور بھی ضرور ہم تمہاری نعمت کو بڑھائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے تو سن لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت اور دولت ایمان کی ہے، اسلام کی، اس کو معمولی نہیں سمجھا جائے۔ آج ایمان اور اسلام پر ہی ڈاکے پڑ رہے ہیں، سمجھ لیں اس دولت کو لینے کے لیے ہی سب کوشش کریں، اور اللہ نے بہت پہلے فرما دیا کہ جتنی باطل طاقتیں ہیں یہ سب اسی کے پیچھے پڑیں گے، اسی ایمان کو اچکنے کے لیے، ایمان کو لینے کے لیے۔ تو اس لیے یہ نعمت ایسی ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو ایمان اصل ہے، ایمان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اعمال جو ہے وہ ایمان کو بڑھاتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ جوڑ ہے آپس میں، اسی لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ پیش فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اور ایمان اندر کی چیز ہے اور عمل باہر کی چیز ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی محفوظ جگہ میں ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان اندر کی چیز ہے، تو اس لیے اس کا تعلق دل سے،
اور اعمال باہر کی چیز ہے، اس کا تعلق بدن سے. تو ہماری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا اندرون، ہمارا بیرون دونوں اچھا ہو. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا. لیکن فوراً فرمایا وجعل علانیتی صالحہ، اللہ میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا. تو باطن بھی اچھا بنے، ظاہر بھی اچھا بنے. دل کے اندر ایمان کامل ہو اور ظاہر میں عمل صالح. یہ دونوں چیزیں، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دعائیں سکھائیں. اللہم انا نسألک فعل الخیرات، اللہ ہم آپ سے نیکیوں کے کرنے کی توفیق مانگتے ہیں. وہ ترک المنکرات، اللہ برائیوں کو چھوڑنے کی ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ ہی سے مانگیں نیکیوں کے کرنے کی توفیق بھی اور برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق. اس لیے کرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، اللہ رسول کی مانتے رہنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا. یہی یہ پٹری ہے، اس پر چلیں گے تو منزل پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے کرتے بھی رہنا، ڈرتے بھی رہنا، اللہ رسول کی بات مانتے بھی رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہنا. فرض نماز کے بعد دعا پڑھی جائے اللہم اعنی اللہ ذکری کا و شکری کا، اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. ایک صحابی کا مونڈا پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا وہ بھی فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ کہہ کر یہ دعا سکھائی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں. اللہ آپ میری مدد فرمائے اس چیز پر، اللہ ذکری کا آپ کے ذکر پر، وہ شکری کا آپ کی نعمتوں کی شکر گزارے، وہ حسن عبادت اچھی طرح عبادت کرنے اللہ ہی سے مانگیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع پر، ہر وقت اللہ ہی سے مدد مانگیں. کوشش ہماری طرف سے ہو اور مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. اس لیے کہ آخرت میں جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 قسم کی چیزیں پیش آئیں گی. پہلے مرحلے میں بعض لوگ بہت زور دکھائیں گے اور صاف انکار کریں گے کیا اس سے کچھ ہوگا نہیں، لیکن بولیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، کوئی بھی حق کا راستہ بتانے والا ہمارے پاس نہیں آیا. اس طریقے سے کٹ حجتی کریں گے کافر لوگ. لیکن جب ان کی حرکتیں کھلنی شروع ہو جائیں گی اور ثبوت پیش ہونے سے اب پریشان ہو جائیں گے. اب جو ہے اب معذرت کرنا شروع کریں گے، ہاں ایسا ہو گیا، ایسا کر دیا، وہ بھولے سے ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں کیا. اس طریقے سے وہ ہیلے حوالے کرنے لگیں گے، معذرت کرنے لگیں گے. اس لیے کہ اب سمجھ گیا وہ کہ میری جو بات تھی وہ اب نہیں چل رہی ہے، گواہ قائم ہو رہے ہیں. اور جب وہ حدیث میں آتا ہے کہ انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اس کے منہ کو بند کر دیں گے اور اس کے اعضاء کو، بدن کے حصوں کو کہیں گے وہ کہنا شروع کر دیں گے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے وہ خود اپنے اعضاء کو ڈانٹے گا، میں تمہارے واسطے تو یہ سب کیا تھا، ایسا کر آج تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو وہ بولے کہ بھائی ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہی ہم سے کہلوایا ہے جو ہر چیز سے کہلوایا. اس لیے اور تیسرا مرحلہ آئے گا کہ اللہ جل جلالہ حدیث کو اس کا نام اعمال دے دیں گے. اب اس کے سامنے اس کی ساری چیزیں کھلی ہوئی رہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اللہ پڑھ لیں گے تیرے حساب کے لیے کافی ہے، دیکھ لیں تو کیا نہیں کیا. اور حدیث میں یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے بتا میرے فرشتوں نے کچھ زیادتی کی ہے کیا؟ اللہ جو کام تو نہیں کیا تھا، جو برائی تو نہیں کیا تھا، اس کو لکھ لیا ہو، یا جو نیکی تو نے کی تھی اس کو اس میں چھوڑ دیا ہو، انہوں نے درج نہ کیا ہو، ایسا بھی کچھ ہے کیا؟ بتا. اللہ کیسے ہے؟ تو اس لیے
ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی صاف ستھری ہو اور نتری ہو، تاکہ آخرت میں جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کھلیں گی تو اللہ بچائے یہ صاف ستھری ہو۔ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے طوبی لمن، خوشخبری ہو اس بندے کے لیے وجد فی صحیفتہ استغفار، جس کے نام اعمال میں کثرت استغفار ہو، ایسے بندے کے لیے خوشخبری۔ تو اس لیے ہم کثرت سے استغفار کرنے والے بنے، تو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، اللہ رسول کی مانتے رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانتے رہنا ہے۔ اس کا طریقہ ہے کثرت استغفار، ہر موقع پر۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ خاص طریقہ ہے، سب کچھ کرنے کے بعد پھر توبہ استغفار، وبالاسحار هم یستغفرون، رات ساری عبادت میں گزارنے کے بعد توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ۔ تو اس لیے اس وقت کثرت استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان میں رہیں گے ہم پوری قوم پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور دوسرا فرمایا ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، عذاب میں پوری قوم کو ہلاک نہیں کریں۔ تو اس لیے ہمارے پاس بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا جو سہارا ہے وہ توبہ استغفار ہے، اس کے کثرت سے اس کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے احباب بیعت کی نیت سے بھی آتے ہیں، پھر وقت نہیں ملتا، اس لیے اسی مجلس میں جو ہے بیعت کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں۔ تو جو حضرات بیعت کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ شریک ہوں، جو توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ توبے کی نیت سے کلمات کو پڑھیں۔ پہلے خطبہ پڑھا جائے، اس کو سننے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، آمنت بالله كما هو من أسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمدللہ کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے۔ معمولات جو ہیں صبح و شام 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح و شام 100 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ کم و بیش مرتبہ اہتمام کو۔ چوتھی چیز صبح و شام تھوڑا وقت نکال کر اللہ کی یاد میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر قرآن میں
میں بیٹھنا آنکھیں بند کر کر اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس نیت سے بیٹھیں، جتنا دن میں بھی وقت ملے تو جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اور پانچویں چیز ہے اٹھتے بیٹھتے دھیان اللہ کی طرف ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل کی نگرانی ہو، دل میں غفلت نہ آئے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ گاڑی چلانے والا اگر نیند کا ایک جھونکا اگر آئے تو ذرا غفلت اس پہ طاری ہو تو فوراً ایکسیڈنٹ کا حادثہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دل میں اگر غفلت چھائی جائے تو گناہ کا حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دل کو بہت بچا کر رکھنا۔ آج کل موبائل کھولتے ہوئے بھی ایسی ویسی چیزیں دکھ جاتی ہیں، اور تھوڑی دیر میں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کیفیت ختم ہو جاتی ہے، عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، اور دعاؤں مناجات میں دل لگتا نہیں ہے، تلاوت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی کتنی چیزیں اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جتنا وہ خطرناک ہوگا اتنا اس کا اثر ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹی، سر پھوٹا، یہ ہوا وہ ہوا، لوگ بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی یہ سب نقصانات ہیں، یہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے حرام کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، یہ سب بہت بڑے نقصانات ہیں۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، دل کا پورا جو ہے دل پر نظر ہو، اس کی حفاظت ہو، اس کا خیال رکھیں، اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، قدم قدم پہ مدد مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ تفصیلات کے لیے اور معمولات کے کارڈ کے لیے ہمارے مولانا مفتی منصور احمد صاحب ہیں، نماز کے بعد ان سے مل لیں، اور معمولات کا کارڈ جو ہے وہ ان سے حاصل کر لیں، اور معمولات کے سلسلے میں بھی تفصیلات ان سے معلوم کر لیں، اپنا نام نمبر درج کرا دیں۔ جتنا ربط میں رہیں گے، کانٹیکٹ میں رہیں گے، اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ ریل میں آدمی بیٹھتا ہے، ریل چلتی ہے، لیکن آدمی خود بخود منزل کو پہنچ جاتا ہے، سمجھتے ہیں؟ تو ایسا سلسلے سے جڑے رہیں گے، منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن سلسلے سے جڑے ہیں تب بھی فائدہ ہے۔ اس لیے آج کل تو بہت آسان صورتیں ہیں، ہم فون سے بات کر لے سکتے ہیں، میسج بھیج لے سکتے ہیں، دوری کوئی دوری نہیں ہے، آج کل کوئی دوری نہیں۔ ہماری طرف سے کچھ اس سلسلے میں کوشش ہو تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ بازو میں کہتے بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور امریکہ میں رہتے بھی روزانہ فائدہ ہوتا ہے، سمجھتے ہیں؟ ایسے بھی خوش قسمت لوگ ہیں، اپنی ہر چیز اصلاح کے لیے سے معلوم بھی کراتے ہیں، اصلاح بھی لیتے ہیں۔ کہاں ہے وہ یورپ میں ہے، کہاں ہے وہ امریکہ میں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنی حالت معلوم کراتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل ایسے جیسے سامنے بات کر رہے ہیں، کوئی بیماری بھی بتا رہے ہیں، علاج بھی لے رہے ہیں، پریشانی بھی سنا رہے ہیں، تصویر بھی اور اس کا علاج جو ہے اس کی تدبیر بھی سب لے رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی یہ نہیں، سمجھتے؟ تو بات یہی ہے، شیطان روکنے کی کوشش کرے گا، کوئی سدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا ہے، وہ کرے گا ہی، وہ اس کا کام وہی ہے، اس کے خلاف ہم کو کرنا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ہم دعا سے پہلے مراقبہ کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے تصویر نظر آتی ہے،
تبدیل کے طریقے کو کھول لیا اپنی اصلی تصویر کو دیکھ کے.
العالمين إلا على الوهاب اللهم اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہم گندا دل لیے ہوئے گندی زبان لیے ہوئے گندی نگاہیں لیے ہوئے گندے ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اللہ گنہگار ہیں خطاکار ہیں ریاکار ہیں قصوروار ہیں ناانجار ہیں اللہ بڑے مجرم ہیں اور اقراری مجرم ہیں اللہ بڑے گندے سے ہی مگر آپ ہی کے بندے ہیں اللہ یقیناً یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں لیکن اللہ اگر آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے کرے آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ یقیناً اے اللہ ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اقرار ہے اور آپ کی عطاؤں کا بھی اقرار ہے اللہ آپ نعمتوں سے نوازتے رہے اور ہم نے یا اللہ اس کا بدلہ ناشکری سے دیا ہے اے اللہ نافرمانی سے دیا ہے اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے اب چاہے تو زمین کو پھاڑ کر ہمیں دھسا سکتے ہیں آسمان سے عذابوں کو اتار سکتے ہیں آپ نے خود فرمایا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہم گناہوں پہ گناہ کرتے رہ گئے گناہوں پہ ڈٹ گئے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ ہم کو جہنم میں ڈال کے کیا کریں گے ہم آپ کی نافرمانی کر کے آپ کو غصہ دلا کے کیا کریں گے اللہ ہم آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتے ہیں اللہ جی آپ تو ہمارے رب ہیں اللہ زندگی بھر ہم آپ کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ لیکن نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اللہ بری عادتوں میں پڑ جاتے ہیں اللہ بری صحبتوں کو اپنا لیتے ہیں اللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہماری مدد فرمائیے اللہ ہماری مدد فرمائیے اللہ بہت کمزور ہے اللہ بہت کمزور ہے اللہ بہت جلد بہک جاتے ہیں اللہ بہت جلد پھسل جاتے ہیں اللہ تو قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں نفس و شیطان ایسی لات مارتے ہیں ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ کبھی تو آپ کی توفیق سے تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے اور کبھی ہماری بدبختی سے فرض بھی چھوڑ جاتی ہے اللہ ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے زندگی گزرتی جا رہی ہے اے اللہ شب و روز گھٹتے جا رہے ہیں اللہ ہم ہر دن قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اللہ کیا معلوم وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں ہمیں توبہ کے تقوی کا لباس اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ آپ کے بہت بندے جا رہے ہیں اللہ اس میں جوان بھی ہیں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں مرد بھی ہیں عورتیں ہیں اللہ کیا معلوم ہمارا کب جانا ہو اللہ جانے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے آپ نے بہت دعا کیا ہے معاف فرما دیجیے ایک نظر کرو فرما دیجیے
ایک نظر کرم فرما دیجیے اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری زندگی کا سوال ہے اللہ، زندگی ہی پھیکی پھیکی نظر آ رہی ہے اللہ، اے اللہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے اللہ، زندگی ہی بدمزگی ہو چکی ہے اللہ، نہ تلاوت میں حلاوت ہے اللہ، نہ مناجات کی لذت ہے اللہ، نہ نمازوں کا خشوع ہے اللہ، اے اللہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ، زندگی پھیکی پھیکی گزر رہی ہے اللہ، ایسے حال میں آپ کے پاس آنا ہو گیا تو اللہ ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا اللہ، اللہ معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے، اے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ معاف فرما دیجیے، ہمارے ہاتھ پر رحم فرما دیجیے، ایک بار ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے اللہ، اپنے فرعون جیسے اللہ دشمن کو جو اپنے کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسے نبیوں کو بھیجا تو فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا اللہ، ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلی کہہ کے پکارتے ہیں، ہم فرعون سے گئے گزرے نہیں ہیں اللہ، آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما اللہ، یقیناً ہم آپ سے بہت دور ہو گئے اللہ، لیکن آج آپ کے بلانے پہ آ گئے ہیں اللہ، ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک نوجوان بچہ، اس کی ماں اس سے بہت سخت ناراض ہو کر اس کو گھر سے نکال دیتی ہے، کہتی ہے کم وقت چلے جا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، تو میرے گھر سے دور ہو جا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد سوچا کہ میں اپنی زندگی کا کچھ سامان کروں، وہ چل تو دیا لیکن اسے خیال آیا اگر آج میں نے اس در کو چھوڑ دیا تو پھر دنیا کی ساری چیزیں مل سکتی ہیں لیکن ماں کی ممتا نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کے پھر آگے بیٹھ گیا۔ ماں نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، اسے دیکھ کر پھر جھڑکی دی، اے کمبخت تو گیا نہیں، چلے جا۔ اس نے کہا ماں میں چلا تو گیا تھا لیکن تیری ممتا یاد آ گئی، میں واپس آ گیا ہوں۔ یہ سننا تھا، ماں کا دل بھر آتا ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنے گھر بلاتی ہے۔ اے اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ یقیناً ہم آپ کو دور ہو گئے۔ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ، اللہ مغفرت کا اعلان فرما دیجیے اللہ، ورنہ شیطان جو خوش ہو جائے گا اللہ، اللہ ہم مایوس ہو جائیں گے اللہ، ہمارے ہاتھ پہ رحم فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، ایک نظر کرم فرما دیجیے اللہ، آج مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے اللہ، آج ایک مرتبہ اعلان فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے، مغفرت کا اعلان فرما دیجیے اللہ۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ، آپ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ، آپ کا کیا بگڑ جائے گا اللہ، ہمارا بہت کچھ بن جائے گا اللہ۔ تیری ماتا معاف فرما دیجیے، رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجیے۔ پورا عالم پریشان حال ہے اللہ، ہر طرف ایمان والے پریشان ہے اللہ، کہیں جان کی پریشانی، کہیں اہل و عیال کی پریشانی، کہیں کاروبار کی پریشانی، کہیں گھر بار کی پریشانی، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں قرضداریاں ہیں، کہیں پریشانیاں ہیں اللہ، سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ ہر گھر میں پریشانی ہے اللہ، ہر فرد کے اندر پریشانی ہے اللہ، اے اللہ ہر ایک پریشان بیٹھا ہے اللہ، آپ مختار کل ہیں اللہ، آپ مختار ہیں اللہ، ہم محتاج ہیں اللہ، آپ اللہ شہنشاہ ہیں اللہ، آپ غنی ہیں اللہ، ہم فقیر ہیں اللہ، اللہ اللہ جو فقیر جتنا بڑا درد دیتا ہے اتنی ہی صدا بھی بڑی لگاتا ہے اللہ، آپ کے در سے بڑا کون سا در ہے اللہ، اللہ ہم بھی بڑی صدا لگا رہے ہیں اللہ، ہمیں بھی معاف فرما دیجیے اللہ، ہمارے والدین کو معاف فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے، ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے اللہ، ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے اللہ، سارے عالم والوں کو معاف فرمائیے، سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے اللہ، سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، اچھے اور سچے بنائیے اللہ، نیک بنائیے، ایک بنائیے اللہ، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے اللہ کی، سب کے حق پہ رحم فرمائیے اللہ۔
جب تک حیات مقدر ہے اے اللہ ایمانیت کی اسلام کی حیات نصیب فرمائیے، اور جب وقت موت کا ہے تو اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ سکرات الموت اور غبرات الموت سے بچائیے، اللہ آخرت کے مرحلوں کو آسان فرمائیے، اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ اس بیماری نے بتا دیا ہے، اللہ اچھے دور ہو جا رہے ہیں، اللہ بیوی بچے بھی ساتھ نہیں آ رہے ہیں، اللہ بیٹا بھی دور ہی سے دیکھ رہا ہے، اللہ دنیا ہی میں یہ نظارہ سامنے آ گیا ہے، اللہ آخرت میں آپ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اللہ سب کو یہ اپنی پڑی ہوگی، اللہ کوئی مدد نہیں کریں گے، اللہ رحم فرما دیجیے، آخرت کے مرحلوں کو آسان فرما دیجیے، غبرات الموت اور سکرات الموت سے بچا دیجیے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا دیجیے، وہ تنہائی کا گڑھا ہے، اللہ کیڑے مکوڑوں کا گڑھا ہے، اللہ تنگی اور تاہی کا گڑھا ہے، اللہ وہاں کی پریشانیوں سے بچا دیجیے، اللہ آخرت کے مرحلوں کو آسان فرما دیجیے، اللہ قیامت کے دن کو آسان فرما دیجیے، وہ بڑا بھیانک دن ہوگا، آپ نے خود قرآن میں فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملھا، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو وضع کر دے گی، وتری الناس سکارا، لوگوں کو آپ نشے کی حالت میں دیکھیں گے، وما ہم بسکارا، انہوں نے کوئی شراب نہیں پی ہوگی، ولکن عذاب اللہ شدید، آپ فرما لیں کہ اس دن کا وہ دن بڑا سخت ہوگا، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ آج یہاں کی تھوڑی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اللہ وہاں کے سانپ اور بچھوں کا زہر کیسے برداشت کر سکیں گے، اللہ یہاں کی ایک چنگاری برداشت نہیں ہوتی ہے، اللہ وہاں کی دہکتی ہوئی آگ کیسے برداشت ہو سکتی ہے، اللہ آپ نے فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو دلوں تک پہنچے گی، اللہ اس کی زہر، اللہ اس کی سوزش و سازش دلوں تک پہنچے گی، اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ آپ نے فرمایا کلما نضجت جلود بدلناہم جلودا غیرہا، ایک کھال جلے گی تو دوسری کھال عطا فرمائے گی، اللہ عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ دنیا کی تھوڑی تکلیف بھی برداشت نہیں ہے، اللہ جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ یہاں کی بھوک برداشت نہیں، یہاں کی پیپ برداشت نہیں، اللہ وہاں زقوم کیا جائے گا، کڑوا بھر دیا جائے گا، پینے کے لیے جہنمیوں کا لہو اور پیپ دیا جائے گا، اللہ وہ اتنا گرم ہوگا، آپ کے حبیب نے فرمایا جب جہنم اس کو لے کر پیے گا تو نیچے کا ہونٹ نیچے تک ناف تک لٹک جائے گا، اوپر کا ہونٹ اوپر تک چڑھ جائے گا، ہاتھیں جھڑ جائے گی اور باخانے کے راستے سے کٹ کے نکل جائے گی، اللہ یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اللہ گناہوں سے بھی بچنا نہیں ہوتا ہے اور جہنم میں بھی جانا نہیں ہے، اللہ کیا کریں گے، اللہ آپ خود اپنے فضل سے گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ اور جہنم میں جانے سے بچا لیجیے، اللہ چھٹکارا دلا دیجیے، اللہ چھٹکارا دلا دیجیے، اللہ ایک بار مہربانی فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ بہت دن ہو گئے، اللہ آپ کو ناراض کرتے کرتے، ایک بار تو آپ کو اے اللہ آپ کی بخشش ہمیں عطا فرما دیجیے، آپ کی رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرما دیجیے، آئندہ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ سب کی ضرورتوں کو پوری فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، اے اللہ ہر پریشانی سے بچائیے، اللہ گھروں کے جھگڑوں کو دور فرمائیے، اللہ دلوں کو ملا دیجیے، آپس کی شقاق و نفاق کو دور فرما دیجیے، اختلاف و انتشار کو ختم فرما دیجیے، اللہ سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرما دیجیے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائیے، اللہ بے حد قبول فرمائیے، اللہ بے حد قبول فرمائیے، اللہ جو بھی یہاں آئے اسے اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنا تعلق عطا فرمائیے، اپنی نسبت عطا فرمائیے، اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائیے، اللہ یہاں کے فیض کو دور اور دیر تک پہنچائیے، اللہ یہاں کی ہر چیز کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہر بری نظر سے بچائیے،
اللہ جو خدمتیں ہو رہی ہیں ان کو قبول فرمائیے، اللہ جو بچے حافظ ہو رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائیے، اللہ آج ایک طالب علم قرآن پاک مکمل فرمایا، اللہ اس کی اللہ تکبیر قرآن کو قبول فرمائیے، اللہ اس کو جید حافظ قرآن بنائیے، اے اللہ دین کا داعی بنائیے، عالم ربانی بنائیے، اے اللہ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، چلانے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، اے اللہ سب کو دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائیے، اپنی شاید نشان بدلا اور جزا عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائی، اللہ جتنی شرور سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔